بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بے پردہ عورت پر اللہ کا عذاب۔ دوستو، جیسا کہ ہم سنتے ہیں کہ فلاں جگہ پر فلاں شخص زندہ ہو گیا اور اس نے مرنے کے بعد کا حال سنایا اور پھر مر گیا، اسی قسم کا قبر سے متعلق ایک واقعہ گلگت میں پیش آیا، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا کہ اس نے کسی قبر سے یہ آواز سنی، مجھے نکالو میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے یہ سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن اس نے مسلسل جب یہ آواز سنی تو اس کو یقین ہونے لگا۔ چنانچہ قریب میں ایک بستی تھی، وہ شخص اس بستی میں آیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہا کہ تم لوگ بھی چلو اور اس آواز کو سنو۔ چنانچہ کچھ لوگ ساتھ آئے، انہوں نے بھی یہی آواز سنی اور سب نے یقین کر لیا کہ واقعی یہ آواز قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہو رہی تھی کہ پہلے علماء سے یہ مسئلہ معلوم کر لیا جائے کہ قبر کھولنا جائز ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ مسجد کے امام صاحب کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس قبر سے آواز آ رہی ہے اور میت یہ کہہ رہی ہے کہ مجھے قبر سے باہر نکالو میں زندہ ہوں۔ اس پر امام صاحب نے فرمایا، اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہو گیا ہے تو قبر کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھولی۔ اب جوں ہی قبر سے تختہ ہٹایا تو دیکھا اندر ایک عورت برہنہ حالت میں بیٹھی ہے اور اس کا کفن بھی گل چکا ہے، اور وہ عورت کہنے لگی کہ میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ، میں کپڑے پہن کر باہر نکلوں گی۔ چنانچہ یہ لوگ فوراً دوڑ کر اس کے گھر گئے اور جا کر اس کے گھر والوں کو یہ واقعہ بتایا اور اس کے کپڑے اور چادر وغیرہ لے کر آئے اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ اس عورت نے کپڑے پہن کر چادر اوڑھی اور بجلی کی طرح تیزی سے دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی اور گھر جا کر ایک کمرے میں چھپ گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ اب جو لوگ قبرستان سے آئے تھے دوڑ کر اس کے گھر پہنچے۔ ان لوگوں کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی اور کہا کہ کنڈی کھولو۔ اس عورت نے کہا میں کنڈی تو کھول دوں گی، لیکن اندر وہی شخص آئے جس کے اندر مجھے دیکھنے کی تاب ہو، اس لیے کہ میری حالت اس وقت ایسی ہے کہ ہر شخص مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا کوئی دل گردے والا انسان اندر آئے اور آ کر میری حالت دیکھے۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر دو چار آدمی جو مضبوط دل کے تھے انہوں نے کہا تم کنڈی کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ اس نے کنڈی کھولی تو کچھ لوگ اندر چلے گئے۔ لوگوں نے اندر جا کر دیکھا وہ عورت خود کو چادر میں چھپائے بیٹھی تھی۔ جب یہ لوگ اندر پہنچے تو اس نے سب سے پہلے اپنے سر سے چادر ہٹائی۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، بالکل خالی کھوپڑی ہے، نہ اس پر بال ہیں نہ کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہی ہڈی ہے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، پھر مرنے کے بعد جب میں قبر میں لائی گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا اور اس نوچنے کی وجہ سے بالوں کے ساتھ ساتھ کھال بھی نکل گئی۔ اب میرے سر پر نہ بال ہیں نہ کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے منہ سے کپڑا ہٹایا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو خوفناک ہو گئے، کیونکہ سوائے دانتوں کے کچھ نظر ہی نہیں آیا۔ نہ اوپر کا ہونٹ موجود تھا نہ نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 کے 32 دانت سامنے جڑے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سوچئے اگر کسی انسان کے صرف دانت ہی دانت نظر آئیں
تو وہ کتنا ڈراونا اور خوفناک معلوم ہوگا۔ اب ان لوگوں اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا، میں اپنے ہونٹوں پر لپسٹک لگا کر غیر محرم لوگوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس لیے میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اب میرے پاس ہونٹ نہیں ہیں۔ پھر اس عورت نے اپنے ہاتھ اور پیروں کی انگلیاں دکھائیں۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کے ناخن بھی نہیں ہیں، تو اس عورت سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ ناخن پالش لگا کر باہر جاتی تھی، اس لیے میرے ناخن کھینچ کھینچ کر نکال لیے گئے۔ چونکہ یہ میں سارے کام کر کے گھر سے باہر نکلتی تھی، اس لیے جیسے ہی میں مرنے کے بعد قبر میں پہنچی تو میرے ساتھ یہ معاملہ کیا گیا۔ میرے سر کے بال نوچ لیے گئے، میرے ہونٹ کاٹ لیے گئے، میرے ناخن کھینچ کھینچ کر نکال لیے گئے۔ اتنی باتیں کرنے کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی اور مردہ بے جان ہو گئی جیسے لاش ہوتی ہے، اور پھر لوگوں نے دوبارہ اسے قبرستان لے جا کر دفن کر دیا۔ میرے محترم خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانی مقصود تھی کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا اور اس کو کتنا ہولناک عذاب دیا گیا۔ بے پردہ خواتین اس واقعے سے عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے توبہ کریں جن کی سزا بروز قیامت بہت سخت ہے۔ دعا ہے اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔